نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے ٹیرفز کے اطلاق پر کل رات کو ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرفز لگانے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے ان اقدامات کو ڈم قرار دے دی۔ آج امریکہ نے کینیڈا کے خلاف تجارتی جنگ شروع کر دی ہے، ساتھ ہی وہ جھوٹ بولنے والے قاتل عامر ولادیمیر پوتن کو خوش کرتے ہوئے روس کے ساتھ مثبت انداز میں کام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسی بات کریں جو سمجھ آتی ہو۔ ہم کینیڈین معقول لوگ ہیں اور شائستہ ہیں، لیکن اگر یہ ٹیرف ختم نہیں ہوتے تو ہم لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اپنے صوبوں اور خطوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ متعدد غیر محصولاتی اقدامات کیے جائیں، ایسے اقدامات جو یہ ظاہر کریں گے کہ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ میں پہلے امریکی عوام سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن آپ کی حکومت نے آپ کے ساتھ ایسا کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ اب میں ایک مخصوص امریکی شخص سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہیں ڈونلڈ۔ یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں وال اسٹریٹ جرنل سے اتفاق کروں، مگر ڈونلڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ بہت اسمارٹ آدمی ہیں مگر یہ آپ کا بہت ہی احمقانہ اقدام ہے۔ مگر پھر کل ہی امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس سے خطاب میں اپنی ٹیرف کی دھمکی کو دہرایا اور کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں آپ ٹیرف ادا کریں گے اور کچھ معاملات میں کہیں زیادہ ادا کریں گے۔ دوسرے ممالک نے کئی دہائیوں سے ہمارے خلاف ٹیرف کا استعمال کیا ہے اور اب ہماری باری ہے کہ ہم ٹیرف کو ان دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں۔ انہوں نے انڈیا کا بھی ذکر کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں آپ ٹیرف ادا کریں گے اور کچھ معاملات میں کہیں زیادہ ادا کریں گے۔ دوسرے ممالک نے کئی دہائیوں سے ہمارے خلاف ٹیرف کا استعمال کیا ہے اور اب ہماری باری ہے کہ ہم ٹیرف کو ان دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنا شروع کریں۔ اوسطاً یورپی یونین، چین، برازیل، بھارت، میکسیکو اور کینیڈا اور بہت سے دیگر ممالک اس کے مقابلے میں ہم سے بہت زیادہ ٹیرف وصول کرتے ہیں جتنا ہم ان سے وصول کرتے ہیں۔ یہ بہت ناانصافی ہے۔ بھارت ہم سے آٹو ٹیرف 100% سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ ہماری مصنوعات پر چین کا اوسط ٹیرف اس سے دگنا ہے جو ہم ان سے وصول کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کا اوسط ٹیرف 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ دوست اور دشمن دونوں کرتے ہیں۔ یہ نظام امریکہ کے لیے منصفانہ نہیں ہے۔ میں یہ کام 1 اپریل کو کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ میں اپنے اوپر اپریل فول ڈے کا الزام نہیں لینا چاہتا۔ لہٰذا 2 اپریل سے باہمی ٹیرفز لاگو ہو جائیں گے۔ ہم پر دوسرے ممالک جو بھی ٹیرف لگاتے ہیں ہم ان پر وہی ٹیرف لگائیں گے۔ یہ 2 طرفہ ہوگا۔ جو ٹیکس وہ ہم پر لگاتے ہیں ہم ان پر لگائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز اپنے خطاب میں ٹرمپ نے اپنے یورپی اتحادیوں پر ایک بار پھر تنقید کی اور کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یورپ نے یوکرین کے دفاع پر جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس سے زیادہ رقم روسی تیل اور گیس خریدنے پر خرچ کی ہے۔ آج مجھے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک اہم خط موصول ہوا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یوکرین دیرپا امن کی خاطر جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے۔ زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا اور معدنیات و سلامتی کے معاہدے کے لیے یوکرین ہر وقت تیار ہے جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ یورپ نے یوکرین کے دفاع پر جتنا پیسہ خرچ کیا ہے اس سے زیادہ رقم روسی تیل اور گیس خریدنے میں خرچ کی ہے۔ ہم سے $350 ارب ایسے لے لیے گئے جیسے کسی بچے سے کینڈی لی جاتی ہے۔ در حقیقت ایسا ہی ہوا ہے اور انہوں نے $100 ارب خرچ کیے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک سمندر ہے جو ہمیں الگ کرتا ہے جبکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج مجھے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک اہم خط موصول ہوا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یوکرین دیرپا امن کی خاطر جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ میں اور میری ٹیم صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ دیرپا امن حاصل کیا جا سکے۔ ہم واقعی اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھنے میں کتنی مدد کی ہے۔ معدنیات اور سلامتی کے معاہدے کے لیے یوکرین ہر وقت تیار ہے جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ میں زیلنسکی کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خط بھیجا ہے۔ یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کی ہے اور ہمیں مضبوط اشارے ملے ہیں کہ وہ امن کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟